محمد الا رسول۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، سیرت النبی کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالعموم یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے طور پر بولے جاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن یہی الفاظ ہمارے کلمے میں ایک جملے کے طور پہ آئے ہیں جس کے معنی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میں سے جن بچوں کو 8ویں جماعت تک پڑھی ہوئی عربی یاد ہے یا جو بعد میں بھی عربی پڑھ رہے ہیں، ان کی یاد دہانی کے لیے یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے۔ انگریزی گرامر میں کہیں گے محمد سبجیکٹ ہے اور رسول اللہ پریڈیکیٹ ہے۔ انگریزی میں ترجمہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے میسنجر، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از Allah's messenger۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے انداز ہیں، اور سیرت النبی شاید ایک مسلمان کے لیے تقریر و تحریر کے لیے آسان ترین مضمون بھی ہے، لیکن دنیا کا مشکل ترین موضوع بھی۔ مسلمان کے لیے آسان اس اعتبار سے ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان بچہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چند جملے نہ بول سکتا ہو، لیکن مشکل اس اعتبار سے ہے کہ تاریخ انسانی میں آج کی تک کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختلف زبانوں میں دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ لاکھوں میں ہو فگر، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایک غیر مسلم سیرت نگار بھی یہ لکھتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو کہ یہ کون تھے، ان کا اخلاق، ان کا کردار کیا تھا، وہ کیا مشن لے کر آئے تھے اور کیسے انہوں نے اپنے اس مشن کو حاصل کیا، اچیو کیا، اکمپلش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ سے موضوع رہی تقریر و تحریر کا، لیکن اب کچھ عرصے سے اس میں ایک استادی لگائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو کی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے۔ اور یہ حادثاتی طور پر نہیں ہو رہا۔ علامہ اقبال کا انتقال تو آپ کو معلوم ہے کہ سن 38 میں ہو گیا تھا، اور پچھلی صدی کے آغاز میں وہ یورپ سے واپس بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے جو دنیا گھومی اور یورپ کی یونیورسٹیوں سے نہ صرف تعلیم حاصل کی
بلکہ زمانہ طالب علمی میں یورپ کی یونیورسٹی کے استاد ہونے کا بھی انہیں شرف حاصل ہوا. اور شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ شاید تاریخ انسانی کا منفرد واقعہ ہوگا کہ علامہ اقبال کے گورے استاد پروفیسر نکلسن، انہوں نے علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی کی انگریزی میں شرح لکھی اور اپنے شاگرد اقبال سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا دیباچہ لکھ دیں. اور جب وہ چھٹی پر جا رہے تھے تو انہوں نے یورپ، مشرق و مغرب کا سفر کرنے کے بعد علامہ اقبال نے جو آبزرو کیا، جو دیکھا، اس کو انہوں نے مختلف اشعار میں بیان کیا ہے، اس وضاحت کے ساتھ کہ دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالفعل آگ میں ڈالا گیا تھا. میرا اور آپ کا تجربہ آگ کے بارے میں کیا ہے کہ بس سنا ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن نہ میں نے کبھی انگلی ڈال کے دیکھا اس میں، نہ آپ نے دیکھا کبھی انگلی ڈال کے دیکھیں تو صحیح آگ جلاتی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بالفعل آگ میں ڈالے گئے. اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مغربی دانش، یعنی آج کا جو علم و دانش ہے، میں خود یعنی یورپ کی یونیورسٹی میں جا کے پڑھا بھی ہوں، وہاں پڑھایا بھی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ وہ دانش کیا ہے، وہ انٹلیکٹ کیا ہے، وہ دانشوری کیا ہے آج دنیا کی. تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کا خلاصہ یعنی ایک خاص پہلو سے یہ نکالتے ہیں کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو. یعنی علامہ اقبال نے آج سے 100-125 سال پہلے یہ اندازہ لگایا کہ مغربی دانشور یا مغرب اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان کے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے وہ منقطع کر دیا جائے. کیسے ہوگا؟ اسلام کا کوئی تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہے. اس لیے کہ میں، آپ، ہم سب دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ یہ کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مختلف طریقوں سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توحید ہمارے دین کا جزو لا ینفک ہے. مومن کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. مومن کی پہچان ایک اعتبار سے یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے. لیکن آپ زیادہ غور سے دیکھیں گے تو یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن کی صفت ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے. جیسے سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، وعدے کی پاسداری کرنا، خیانت نہ کرنا، یہ مومن کے اوصاف ہیں. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ مومن کی علامت کیا ہے؟ یہ مومن کی علامات نہیں ہے. اس لیے کہ سچا اور دیانتدار تو غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہودی اور عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو اور پارسی بھی ہو سکتا ہے. تو مومن بھی سچا ہوتا ہے، مومن بھی دیانتدار ہوتا ہے. لہذا یہ مومن کے اوصاف تو ہیں، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان 5 وقت مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا ہے. اس لیے کہ ایک مارکیٹ میں ہندو بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، یہودی بھی ہوں کاروبار کرنے والے، اور ان میں سے کچھ دیانتدار بھی یقیناً ہوں گے. لیکن
ہر دیانتدار تاجر لازماً مسلمان تو نہیں ہوگا، لیکن وہ تاجر جو اپنی دکان چھوڑ کر مسجد جائے گا 5 وقت، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ لہذا سچائی اور دیانتداری مسلمان کے اوصاف ہیں، لیکن مومن کی پہچان نہیں ہے۔ اسی طرح توحید جو ہے کہ بندہ مومن کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ مومن موحد ہوتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، مومن مشرک نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ لیکن نوٹ کیجئے تو یہ بھی مومن کی پہچان نہیں ہے، اس لیے کہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہودی بھی موحد ہوتے ہیں، اور یہودیوں کے عقائد جو ہیں وہ کم و بیش سارے وہی ہیں جو میرے اور آپ کے عقائد ہیں۔ یہودی بھی توحید کے ساتھ اللہ کو مانتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ یہودی فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، بعث بعد الموت کو مانتا ہے، جنت اور دوزخ کو مانتا ہے، یہاں کہ تقدیر کو بھی مانتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً تمام نبیوں کو بھی یہودی مانتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کبھی آپ نے نوٹ کی یہ بات؟ یعنی عقائد کے اعتبار سے مسلمان کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ مسلمان ہے، نہیں۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ وہ شخص کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر مانتا ہے، اور ان کی لائی ہوئی ہر بات کو بغیر چونو چرا کے، بغیر چون چرا کے قبول کرتا ہے، سچا مانتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اب جب وہ یہ کر لے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر لے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ موحد تو خود بخود ہو جائے گا نا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے ان میں سر فہرست کیا تھی؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اس میں اہم ترین بات کیا تھی؟ آخرت کو ماننا۔ آخرت کو مانا تو پھر آخرت کی جتنی بھی باتیں ہیں، بعث بعد الموت کو ماننا، موت کے بعد جی اٹھنے کو ماننا، حساب کتاب کو ماننا، جنت و دوزخ کو ماننا، یہ تو خود بخود آ جائے گا اس میں۔ فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، جنات کا پر ایمان رکھنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا حصہ ہے۔ تو جیسے یہودی موحد ہے، ایسے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے مذاہب میں سے سکھ مذہب جو ہے یہ بھی توحید پر مبنی ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام نے بڑی محنت کی ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان میں جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، اس سے بہت پہلے، اور ایک ایک صوفی بزرگ آپ کو ایسا ملے گا کہ جس کے ہاتھ پر لاکھوں افراد، میرے اور آپ کے ماں باپ جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ یعنی ہمارے پچھلے آباء و اجداد کون تھے؟ ہندو، سکھ۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود۔ تو ہماری پشت کیا ہے؟ یعنی ہم میں سے شاذ ہوگا کوئی قریشی یا ہاشمی ہوگا، لیکن باقی جو انڈین اوریجن کے لوگ ہیں وہ سب کے سب کون تھے؟ ہندو یا سکھ تھے۔ تو جب بڑے وسیع پیمانے پر صوفیاء کرام کی محنت سے مسلمان لوگ ہونے لگے تو ہندو مت کو تشویش لائق ہوئی، گوئے یہ کیا ہو گیا؟ لہذا بابا گرو نانک اور بھگت کبیر جو اس قسم کے لوگ تھے ہندوؤں میں سے اٹھے، اور انہوں نے ہندو مت کا ایک توحیدی ورژن انٹروڈیوس کیا، اور انہیں محسوس کیا کہ شاید چونکہ ہندو جو ہیں یہ بتوں کو پوجتے ہیں اور یہ چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہے، لہذا توحید انٹروڈیوس کر دو۔ لہذا سکھ مذہب جو ہے یہ توحید پر مبنی ہے، لیکن سکھ توحید کے قائل ہیں تو کیا وہ بھی مسلمان ہیں؟ نہیں۔ کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان اس لیے نہیں ہیں
کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ مسلمان کون ہے. مسلمان وہ ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے, انہیں اللہ کا رسول مان کر. پھر ہماری تاریخ میں اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر, آپ سب جانتے ہیں کہ مغل بادشاہ تھا, بہت بڑی حکومت پورے ہندوستان کا وہ حاکم تھا, لیکن اس کی رعایا کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی. اب اس نے محسوس کیا کہ اسے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں, خواہ نامی کا مسلمان ہو, ہے تو مسلمان, اور میری رعایا کی اکثریت ہندو ہے. لہذا اس نے سوچا کہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ کیا جائے. اب کچھ مسلمان علماء سے مشورہ کیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں کچھ اپنائیت میری رعایا مجھ سے محسوس نہیں کرتی. تو الٹی پٹی پڑھا دی کسی عالم نے یا علماء نے کہ اصل چیز تو توحید ہے, اللہ کو ماننا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ایمان کو پروموٹ کیا جائے, لہذا دین الہی بنایا گیا, دین اللہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ اصل میں ہے تو الہی کا معرفہ. جیسے انگریزی زبان میں اسمال جی کے ساتھ گاڈ کے معنی کیا ہے؟ وردی آف ورشپ. لیکن جو کیپٹل جی کے ساتھ گاڈ ہے وہ اصل میں دی گاڈ ہے, اور دی گاڈ انگریزی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے. یعنی دی گاڈ کی جگہ انگریزی زبان کا لفظ کیا ہے؟ گاڈ ود کیپٹل جی. اسی طرح عربی زبان میں الہن وردی آف ورشپ, خدا نکرہ ہے, کوئی سا خدا, اس کی جمع بھی ہے, اس کا مؤنث بھی ہے. جیسے انگریزی میں سمال جی والا گاڈ جو ہے اس کی جمع بھی ہے گاڈز, اور اس کا مؤنث بھی ہے گاڈس, اس کا مؤنث بھی ہے گاڈسز. لیکن جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے انگریزی زبان میں اس کی نہ جمع ہے نہ اس کا مؤنث ہے,